السلام علیکم، میں ہوں عمیر دبیر اور آج آپ کو بتاؤں گا کراچی کے حلقہ NA-249 کے ضمنی انتخاب کے حوالے سے اس نشست پہ پہلے کون تھا، اب کون منتخب ہو سکتا ہے، اس حلقے کے ووٹرز کتنے ہیں، یہاں پہ عوام کو کن چیزوں کی ضروریات ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے آتے ہیں 2018 میں تحریک انصاف کے امیدوار فیصل واؤڈا صاحب نے مسلم لیگ نون کے نائب صدر شہباز شریف صاحب کو، جو کہ اس وقت قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی بھی ہیں، ان کو 718 ووٹ سے شکست دی۔ ویسے تو یہ سیٹ شہباز شریف لیڈ کر رہے تھے، لیکن دوبارہ گنتی کی درخواست میں فیصلہ آیا فیصل واؤڈا کے حق میں۔ اس کے بعد فیصل واؤڈا نے گزشتہ ماہ مارچ میں سینٹ انتخابات سے چند روز قبل اپنی سیٹ چھوڑی، الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دیا۔ وہ استعفیٰ متنازع رہا، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ان کا استعفیٰ قبول ہوا، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے NA-249 میں 29 اپریل کو انتخاب کرانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ ضمنی انتخاب ہے، تو اس انتخاب میں پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، MQM پاکستان، PSP پاک سرزمین پارٹی حصہ لے رہے ہیں۔ مجموعی طور پہ 30 امیدوار الیکشن لڑیں گے، اور ان 30 امیدواروں میں جناب تحریک لبیک پاکستان، کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار بھی کرین کے نشان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، یعنی کہ ان کو جو کالعدم قرار دیا گیا اس کے باوجود بھی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو اس حلقے میں پولنگ جو ہے وہ 29 اپریل کو ہوگی۔ بات کر لیتے ہیں کہ اس علاقے کے کتنے رجسٹرڈ ووٹر ہیں۔ تو علاقے میں جو ہے مجموعی طور پہ 3,39,000 ووٹر رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 2,16,566 مرد ہیں اور 1,37,935 خواتین ہیں، جو اپنا حق رائے دہی 29 اپریل کو استعمال کریں گے۔ حلقے میں 276 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے، جن میں سے 185 کو انتہائی حساس جبکہ 91 کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جناب مفتاح اسماعیل صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ وہ اس حلقے کے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے، لیکن اب کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اب سمجھے نہیں جا رہے۔ دوسرے نمبر پہ PSP پاک سرزمین پارٹی کے سید مصطفیٰ کمال صاحب ہیں۔ تیسرے پہ MQM پاکستان کے حافظ مرسلین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل ہیں، اور تحریک انصاف کے امجد آفریدی، جن کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان سنی تحریک کے امیدوار بلال قادری صاحب کو بھی۔ تو یہ صورتحال یہاں تک ہو گئی۔ اب انتخاب میں جو ہے وہ ماضی میں جو ہے یہ اس حلقے میں MQM ایک بار جیت چکی ہے، مسلم لیگ نون 2 بار اس نشست کو نکال چکی ہے، PP بھی جیت چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فیصل واؤڈا گزشتہ انتخابات میں وہ بھی جیت چکے ہیں۔ اس حلقے کا بنیادی مسئلہ جو ہے، عمومی مسئلہ جسے کہتے ہیں، وہ پانی کی عدم فراہمی ہے۔ یہ علاقہ جو ہے وہ کربلا بنا ہوا ہے، اور کئی عرصہ ہو گیا فیصل واؤڈا آبی وسائل کے وزیر ہونے کے باوجود بھی یہاں کا مسئلہ پانی کا حل نہ کرا سکے۔ انہوں نے منتخب ہونے کے بعد اپنے حلقے میں لا محالہ 2 یا 3 دفعہ چکر ضرور لگایا، لیکن اس کے بعد انہوں نے گزشتہ لاک ڈاؤن میں امداد کے لیے بھی یہاں کے جو ووٹرز تھے ان کو اپنے گھر بلایا، گھر بلا کے میڈیا کو بلا کے انہوں نے وہاں پہ امداد تقسیم کی تھی۔ تو اب بات یہ ہے کہ جیتے گا کون؟ تو اگر بات کی جائے MQM پاکستان کی، تو اس میں اتنی جو ہے وہ سخت فی الحال نظر نہیں آتی۔ اور دوسرا مفتاح اسماعیل صاحب کی جیت یقینی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ اب اس انتخاب میں اچھی پوزیشن پہ نظر نہیں آ رہے۔ جیسے کہ انہوں نے اپنی الیکشن مہم کے دوران ہائیڈنٹ مافیا کے خلاف، یعنی کہ انہوں نے یہ اعلان کیا جب وہ جیت جائیں گے اس کے بعد وہ ہائیڈنٹ مافیا کے خلاف پٹیشن دائر کریں گے، سپریم کورٹ سے اس مسئلے کو حل کروائیں گے، ہائیڈنٹ بند کروائیں گے۔ تو یہ ہائیڈنٹ مافیا کے خلاف جو بیان تھا، اس وجہ سے جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب اب اس انتخاب میں جو ہے وہ کمزور امیدوار کے طور پہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو مافیا ہے وہ جمہوری قوتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔
اچھا دوسرا مفتاح اسماعیل صاحب کے کمزوری کی جو وجہ ہے وہ حال ہی میں اے ٹی سی کی جانب سے آنے والا 90 کا کیس ہے جو محترم نواز شریف صاحب کے دور میں چھاپا پڑا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو گرفتاریاں ہوئیں 6 سال تک یہ کیس چلتا رہا، جس میں سے جس پہ 54 کیسز بنے تھے اور 53 میں جو ہے وہ ملزمان کو بری کیا گیا، جبکہ ایک کیس میں جو ہے صرف 2 ملزم، ان کو جو ہے 8 8 سال کی قید کی سزا اور 30 30 ہزار روپے جرمانے دیے گئے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ کو بھی اس حلقے کا دورہ کرنا تھا الیکشن مہم کے حوالے سے، کورونا کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں اور انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا۔ تو یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مفتاح اسماعیل صاحب کی پوزیشن کمزور نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے جو دعوے کیے تھے ان پہ بالکل بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور سب سے بنیادی اور بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی تنازعات بھی ہیں، کیونکہ شہزاد اعوان جو رکن اسمبلی ہیں انہوں نے امجد آفریدی کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے جو ہے احتجاجاً استعفیٰ بھی دیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مندوخیل صاحب ہیں جناب، تو مندوخیل صاحب علاقے میں اتنا اثر و رسوخ نہیں رکھتے جتنا دیگر کا ہے۔ کچھ حلقے کے کچھ پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں سے یہ بھاری اکثریت لے سکتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے جو صوبائی حکومت ہے اس نے پانی کی لائنیں جو ہے وہ ڈلوائیں علاقے میں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا علاقہ مکین خوش ہوئے، لیکن یہی وجہ جو ہے گزشتہ 2 روز سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایس پی کے کارکنان میں تصادم کی ہے، کیونکہ 24 مکہ مارکیٹ کی طرف جو ہے کچھ ترقیاتی کام وغیرہ ہوئے تھے جس پہ پی ایس پی کے کارکنان نے احتجاج کیا تھا، اور یہ الیکشن کمیشن نے اس کا شاید نوٹس بھی لیا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ جو ہے آپ مضبوط یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اس میں شمولیتیں ہو رہی ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ فیڈرل بھی ایریا سیکٹر پی ایس پی میں چلا گیا، اس طرح کی شمولیتیں سیاسی شمولیتیں جس وجہ سے بھی ہوتی ہیں، وہ وجہ جو ہے چونکہ کراچی باشعور سیاسی شہر ہے تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا اب آئیں سب سے مضبوط امیدوار اس علاقے کے اس حلقے کے ہیں جناب مصطفیٰ کمال، پاک سرزمین پارٹی کے۔ انہوں نے اس حلقے سے خود مطلب یہ کہ ٹکٹ جمع کرایا، انتخاب لڑ رہے ہیں وہ، اور جو ہے آج ان کی جو اب تک کی جو صورتحال ہے الیکشن کیمپین کی، انہوں نے بہت جان ماری، پوری پارٹی وہیں پہ تھی، اور جو ہے اتنی جان ماری کہ اور اتنا پیسہ انہوں نے لگایا اس کیمپین پہ کہ ماضی میں وہ اتنا پیسہ لگاتے دکھائی نہیں دیے۔ تو مصطفیٰ کمال اپنی کیمپین خود لیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے تقریباً حلقے کی ہر گلی ہر محلے میں اپنا پیغام پہنچایا۔ اب اس کے پیچھے وجہ جو ہے مصطفیٰ کمال نے ٹکٹ کیوں جمع کرایا، سیاسی مبصرین جو سمجھتے ہیں کہ ان کو اس بات کا یقین دلایا گیا ہوگا کہ ان سے جو وعدہ ہوا تھا ماضی میں 2018 میں نشستیں دینے کا تو وہ دی نہیں گئیں، تو کم از کم مصطفیٰ کمال یہاں سے الیکشن جیت جائیں گے تو وہ پی ایس پی کا شکوہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا دوسرا جو ہے معاملہ، وہ مصطفیٰ کمال کے خلاف آج بینرز بھی لگے مختلف علاقوں میں، کہ جن پہ لکھا تھا کہ جناب یہ ثانیہ بلدیہ کا قصوروار کون ہے، مصطفیٰ کمال جواب دیں۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف یہ بینر بھی لگے اور یہ صورتحال چل رہی ہے، لیکن ان سب کے باوجود مصطفیٰ کمال اب تک کے جو ہے وہ مضبوط امیدوار کے طور پہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے جب انہوں نے الیکشن کیمپین شروع کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیداران، فنکشنل لیگ کے عہدیداران اور دیگر جماعتوں کے جو مقامی عہدیداران ہیں انہوں نے شمولیتوں کا اعلان کیا، اور یہ شمولیتیں بالکل ویسی تھیں جیسے 2016 سے پہلے ہو رہی تھیں۔ تو یہ تھا این اے 249 کا ایک سیاسی ذائچہ۔ میری پریڈکشن تھوڑی سی یہ ہے کہ اس حلقے میں مصطفیٰ کمال جو ہے وہ جیت سکتے ہیں، اور وہ جیتنے کی پوزیشن میں بھی ہیں۔ باقی عوام اس کیجیے، الیکشن کمیشن نتائج خود جاری کرے گا تو ان نتائج پہ نظر رکھیے، اور دعا کیجیے کہ جو بھی منتخب ہو وہ اس علاقے کے مسائل
پانی کا مسئلہ، 10 سے 15 گھنٹے کی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ وہ حل کر دیں. مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، لیکن انہوں نے ہائیڈنڈ مافیا کے خلاف کوئی ایسا ہی بیان نہیں دیا. تو اور مفتاح اسماعیل اگر جیت جاتے تو شاید 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 وہاں کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن مفتاح اسماعیل جو ہے وہ ہائیڈنڈ مافیا سے پنگا لے چکے ہیں. تو اب جو ہے صورتحال آپ کے سامنے ساری بیان کر دی گئی ہوتا کیا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بھی امیدوار ہیں وہ اس حلقے کے رہنے والے نہیں، سوائے مندو خیل اور امجد آفریدی کے، اور حافظ مرسلین بھی یہاں کے مقامی لیکن صنعت کار ہیں، وہ بھی کاروباری شخصیت ہیں. تو یہ 3 لوگ ہیں، لیکن ان 3 کے پاس چونکہ اتنا اب وہ نہیں ہے. تو اب دیکھیں عوام کس کے حق میں فیصلہ کرتے. تب تک کے لیے اگلے بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کا میزبان عمیر دبیر آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.